اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 91۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو ملامت کرتے ہوئے کہا ہم بچڑے کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے اور اس بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کی بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بچڑا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اس کی عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ زندگی میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے جو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بچڑا انسان کی خواہش ہی تو ہے جس کو انسان پوجتا ہے۔ دل پسند چیزوں کو اپنانا، انسان اپنی مرضی خیال کرتا ہے۔ دل کی خوشی کے پیچھے بھاگنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعے سے یہ سمجھایا کہ دیکھو کیسے انہوں نے بچڑے کو پوجا، کیسے انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ ایسے ہی آج کی دنیا میں بھی حال ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں لیکن ان کی خواہش انہیں حق کی طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ لوگ اسی طرح سے اپنی خواہش پر جمے رہنا چاہتے ہیں۔ خواہش کو چھوڑنا آسان بات نہیں، جب تک کہ ایمان مضبوط نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہو تو انسان خواہشات کو پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون تم نے جب انہیں دیکھا تو وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ سورۃ طٰہٰ آیہ 92۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون علیہ السلام تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور قوم میں شرک اور گمراہی کو پھیلے ہوئے دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا تم نے جب قوم کو گمراہ دیکھا تو مجھے خبر کیوں نہ کی، میں جلد ہی ان کے پاس آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا سختی سے محاسبہ کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو شرک اور گمراہی میں دیکھ کر سخت غصے میں تھے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے بھی چھوٹ دے دی ہو اور سمجھانے میں کمی کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے محاسبے کا آغاز کیسے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم میرے طرف کیوں نہیں آئے؟ اگر مجھے اطلاع دینی چاہتے تو دے دیتے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس معاملے کو اپنے پاس سنبھال کر کیوں رکھا؟ یہ وہ بیماری ہے جو عام طور پر لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اجتماعی معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں اور جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو خراب ہونے دیتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب کچھ پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے شاید حالات خراب ہو گئے تھے اور ہمارے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس طرح لوگ اجتماعی خرابیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس خرابی کو برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ ہر مومن سے یہی مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو ہاتھ سے اس کو بدل دے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ تتبعن افعصیت امری، کہ تم میری پیروی نہ کرو تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ سورۃ طٰہٰ آیہ 93۔ اللہ تتبعانی، کہ تم میری پیروی نہ کرو، یعنی تم نے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان تھے ان سب نے میری پیروی کیوں نہ کی اور مشرکوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیا تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی تم میری قوم میں میرے جانشین رہو
اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف آیا 142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امیر مسلمانوں کے کام کا والی ہو پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا، ان کا خیر خواہ نہیں، وہ ان کے ساتھ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہارون علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی کی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہی کی اطلاع نہیں دی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تم نے اصلاح کرنے کے حکم کی نافرمانی کی۔ دوسرا یہ کہ ہارون علیہ السلام نے خود تو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کی، دوسروں کو روکا بھی، مگر قوم کو شرک اور گمراہی سے بچانے کے لیے محض اتنا ہی کافی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرنا ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محاسبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ تم نے میرے حکم کی پیروی نہیں کی، میرے احکامات نافذ نہیں کیے، کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 94۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اس حرکت سے سخت طیش میں تھے۔ فرط غضب میں انہوں نے ہارون علیہ السلام سے بھی سختی کی اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے سامنے کیوں ہونے دیا؟ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں فطرتاً سختی تھی اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا، کیونکہ مقابلہ فرعون سے تھا اور ان کی قوم کے جابروں سے۔ یہ غضب ذاتی طور پر نہ تھا، بلکہ دین کے مقابلے میں محض اللہ کی محبت کے جوش سے۔ واقعات اسی نوع کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا غصے سے بے تاب ہو جانا بالکل فطری تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر یہاں رکھا تاکہ یہ گمراہی کے اثرات سے محفوظ رہیں، مگر جب انہوں نے دیکھا یہاں بھی یہ لوگ محفوظ نہیں اور ساری محنت عقارت گئی تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام جہاں پیغمبر تھے وہاں انسان بھی تھے اور بشری تقاضے اور داعیے میں ان میں موجود تھے۔ ان حقائق و حالات میں اگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور بظاہر غیر اولیٰ انداز میں ہارون علیہ السلام سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رغبت قلبی کی امید پر یہ فقرہ کہا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کے بھائی تھے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے معقول عذر پیش کیا، میں نے اس لیے آپ کو اس فتنے کی خبر نہیں دی کہ مجھے خیال آیا اگر میں اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس جاتا تو آپ مجھ پر غصہ کرو گے کہ قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گئے، تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈالی۔ بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو ایک گروہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا۔ بنی اسرائیل اگر ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو ایک گروہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا، یوں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تم نے میری بات کا انصار نہیں کیا، یعنی تم نے میرے حکم کا خیال کیوں نہیں کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر ندامت ہوئی، کوئی صدوق کے مستحق نہ تھے، اس لیے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر۔ الحمدللہ، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 151۔ قال فما خطبک یا سامری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیا 95۔ قال فما خطبک یا سامری،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے اصل صورتحال سے بے خبر تھے، لیکن صورتحال پتہ چلنے پر ان کا رخ اصل مجرم کی طرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے سامری کو مخاطب کیا اور کہا سامری تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہیں بچڑا بنانے کے لیے کس چیز نے مادہ کیا؟ قرآن نے یہاں خطب کا لفظ استعمال کیا جو کسی ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ 96 آنورڈ پھر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب بھی دیکھیں کوئی برائی پھیلتی ہوئی اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔